نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کافی سارے احباب نے بہت سارے احباب نے خصوصاً بیرون ملک والوں نے فرمایا تھا کہ تخم ملنگا کے بارے میں ایک مزید تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے، تو اس کے لیے میں خدمت میں حاضر ہوں۔ اور تخم ملنگا جو ہے یہ دنیا بھر میں بآسانی مل جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو بآسانی دستیاب ہوں ان کے فوائد آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایمرجنسی میں، مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں سستی اور آسان سہل حصول چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے، اور اللہ والوں پتہ ہوں گے تو فائدہ اٹھاؤ گے نا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے سمجھ لیجئے کہ تخم ملنگا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ اس کو صرف گرمی اتارنے کے لیے، شربت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ تخم ملنگا سے ایک تو سارے بخار اترتے ہیں، خواہ وہ جناب علی جگر کا بخار ہو یا پیلیا ہو، یا ایون کہ اعصابی بخار جو ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، چکن گونیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بخار بھی یہ اتار دیتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ عام بخار میں صرف اس کو ڈائریکٹ پی لیں گے، لیکن کوئی اعصابی بخار ہوگا تو جس طرح ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس میں لیمو بھی نچوڑیں گے اس کی شربت میں، تو یہ بخار بھی اتارتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کانسٹیپیشن بھی ختم کر دیتا ہے۔ جی، آپ کا تخم ملنگا کانسٹیپیشن بھی ختم کرتا ہے۔ نارمل ایک شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ نہار منہ ایک بڑا چمچ ایک گلاس پانی میں آپ نے حل کر لیا، پی کے تھوڑا 5 منٹ کا چل کے آگے ناشتہ واشتہ کر لیا، اس کے بعد جب چائے پیئیں گے تو کانسٹیپیشن کلیئرنس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا شریفانہ قسم کا کانسٹیپیشن نہیں ہے تو پھر وہ اس کو نہار منہ یا رات سوتے وقت نیم گرم پانی سے لے لیں، تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، الحمدللہ حل ہوتا ہے کانسٹیپیشن۔ تیسری بات یہ ہے کہ موٹاپے میں جہاں بہت سارے علاج ہیں، دوائیں ہیں، علاج ہیں، طریقے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے موٹاپے کے اوپر، پھر اپنی دوائیں، اپنی بنی ہوئی دوائیں بھی بھیجتا ہوں لوگوں کو کوریئر سے، یا پیشنٹ کلینک میں آتا ہے اس کو دیتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ موٹاپے کا فائدہ تخم ملنگا سے بھی ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے، آپ کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ 3 کلو تخم ملنگا کسی بھی پنساری سے لے کے آ جائیں اور اس کو روزانہ رات اور صبح نہار منہ 2 ٹائم 1 گلاس گرم پانی میں حل کر کے پینا شروع کر دیں، تو یقین تھوڑا صبر تحمل سے ہوتا ہے نا، تخم ملنگا احتساب تو نہیں ہے کہ 3 دن میں رزلٹ آئے گا، رزلٹ میں ذرا صابر ہونا ہوتا ہے۔ پیشنٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والا، ٹھیک ہے نا، صابر بننا پڑتا ہے آپ کو۔ تو 2 مہینے لگ کے کر لیں تو اکثر اوقات اگر 3 دفعہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے، نہیں تو 2 مہینے لگ کے کریں۔ رات کو بھی 1 بڑا چمچ 1 گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے پئیں، اور صبح بھی نہار منہ بھی 1 بڑا چمچ 1 گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے پئیں۔ یقین کریں 2 مہینہ میکسیمم ایک نارمل ٹائم پیریڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل مطمئن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ بلغمی کیفیت کا موٹاپا ہو، ایک ایسا موٹاپا ہو جس میں بلغمی کیفیت بھی بہت زیادہ ہو، یہ موٹاپا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے نا، 1 نمبر کا موٹاپا، ٹھیک ہے۔ یا ماضی میں بھنگ بہت زیادہ پیو، بھنگ پی کے جناب ہپو ہو گئے ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ جب یہ تخم ملنگا رات کو نیم گرم پانی میں اور صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں ڈبوئیں گے تو پینے سے پہلے اس میں 1 لیمو بھی نچوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو ناک سے خون آتا ہے، اب جناب علی سردی میں آتا ہو یا شدید گرمی میں آتا ہو یا ہائی بلڈ پریشر کے کارن آتا ہو، بلڈ پریشر میں جب ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بولے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی، عجیب سے طریقے سے آپ چلے جاتے تو ہائی بلڈ پریشر میں جب ناک سے خون آتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر میں ناک سے خون، جب ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں تو کوشش کریں کہ بازار سے بریانی نہیں کھانے، بیف بریانی تو بالکل نہیں کھانی، کیونکہ اگر بیف بریانی میں آپ کو کھوتے کی بریانی آپ نے کھا لی، اکثر ممالک میں چل رہی ہے نا، تو اس سے تو جو ناک سے بلیڈنگ ہوگی تو بھائی وہ 8 گھنٹے لے لے گی، ٹھیک ہے۔ کھوتے کا گوشت ان کے لیے مفید ہوگا بھائی جن کا لو بی پی ہو، انہوں نے کھایا ہو تو ان کو کوئی تجربہ ہو، اور بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بارے میں نہیں آتا، اس کو آپ حرام اپنے مذہب میں کہیں نہ کہیں، بہرحال مکروہ تو ہے یہ، ٹھیک ہے، ٹھیک چیز نہیں ہے، جو چیز میں نقصان ہوتا ہے اسی کو اللہ اور اس کا رسول منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو آپ کی خوشیوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنائی اور آپ نے اس کام میں لے لی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو نقصانات سے بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کافی چیزیں حرام اور مکروہ فرمائی ہیں۔ لیکن ابھی آپ کو کیا پتا مارکیٹ والا کیا دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہتر ہے کہ بیف کی بریانی ہائی بی پی والا کبھی بھی نہیں کھائے، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں اگلا پچھلا کیا ملا رہا ہے، کیا دے رہا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ جب ہائی بی پی والے کو ناک سے خون آ جائے، اسی طرح جادو کی کیفیت میں بھی ناک سے خون آتا ہے، آئی بی پی نہیں ہے بندے کو، ناک سے خون آ رہا ہے، باہر نہیں نکلا، دھوپ نہیں لگی اس کو، تیز سردی نہیں ہے اس کو، لیکن ناک سے خون آ رہا ہے، تو پھر یہ جادو صورت میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں روحانی اثر بھی تو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں اللہ کا امر شامل ہے نا، تاکہ وہ چیز ڈیولپ ہو، وہ کام کرے، تو لہذا وہ چیزیں روحانیات میں بھی کام آتی ہیں۔ ہاں جی، روحانیات میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کالا چولا پہن کے چرس کے سٹے لگا کے آپ پڑھائی کریں گے تو وہ روحانیات تیار ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی بنائی ہوئی، نبی پاک کی بتائی ہوئی چیزیں ڈائریکٹ استعمال کرنا بھی جادو میں کام کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ آپ کا روحانی ہو، جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، اللہ کی چیزیں کام کرتی ہیں، اس کے لیے پریشانی ہونا. تو ناک کا خون جادو سے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا ہائی بلڈ پریشر کے کارن آ رہا ہو، شدید گرمی کی وجہ سے سر میں دھوپ لگ گئی اس سے آ رہا ہو، یا شدید سردی کی وجہ سے آ رہا ہو، ان چاروں میں سے کوئی بھی وجہ ہو، ایون کہ برین ٹیومر کی وجہ سے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، برین ٹیومر ہے دماغ میں، اس کی وجہ سے بھی اکثر اوقات خون آتا ہے. جس طرح فائبرائڈ والی عورتوں کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے ہمیں حیض آ رہا ہے، مینسز آ رہے ہیں، پیریڈز آ رہے ہیں، وہ بیسیکلی پیریڈ نہیں ہوتے، وہ ٹیومر کا پانی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے برین ٹیومر والے ان کو بھی ناک سے خون آتا ہے، مگر وہ خون بالکل الگ ہوتا ہے، وہ ریڈ نہیں ہوتا، براؤن کلر کا زنگ جیسا پانی ہوتا ہے، لیکن اس کو خون ہی مانا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ لوگ بھی تخم ملنگا روزانہ صبح نہارمو کم از کم ایک بڑا چمچ ایک گلاس پانی میں ہل کر کے پی لیں تو یہ بھی ختم ہوگا، ٹھیک ہے. تخم ملنگا سے آپ کے بخار بھی ختم ہوئے، آپ کا جناب علی ناک سے خون آنا بھی ختم ہوا، آپ کا کانسٹیپیشن بھی ختم ہوا، ٹھیک ہے جی. تو اور اسی طریقے سے آپ کا موٹاپا بھی کم ہوا، ٹھیک ہے نا. باڈی بہت ہل ہے، بندہ جا ادھر رہا ہے، اس کے کافی پارٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، یعنی کہ لوزنگ ہے باڈی میں، تو وہ لوزنگ بھی اس سے ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو تخم ملنگا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھیے کہ باڈی بالکل ٹھیک ہے، رپورٹ ساری صحیح، الٹرا ساؤنڈ پھر بھی صحیح ہے، مگر آنتوں میں، معدے میں عجیب سی تکلیف ہے، الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نہیں آ رہا. تو ایک ایسی صورت میں بھی، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں بھی آپ تخم ملنگا کا استعمال کیجئے. یقین کریں پوری زندگی دعائیں دیں گے. آسان چیز، سستی چیز، حصول آسان، استعمال آسان، دعا پوری زندگی دے رہی ہیں آپ.